رام رسول صاحب، میر تاج محمد صاحب، میر عاصم کرد گیلو صاحب، سینیٹر منظور خان کاکڑ صاحب، میر عبدالروف رند صاحب، پیپلز پارٹی کے اکابرین اور پنڈال میں بیٹھے تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر میں السلام علیکم کہتا ہوں۔ بلوچستان کی تاریخ میں آج کا دن بہت ہی اہم اور بڑا دن ہے۔ صاحب تھوڑا سا سامنے کو خالی کریں، تھوڑا سا بیٹھ کے بنا لو، بیٹھ کے بنا لو، تھوڑا سا بیٹھ سمی بیرنگ داز کیمرہ آ رہے نہیں۔ بلوچستان کی تاریخ میں عثمان مت چھڑدائیں میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ بلوچستان کی تاریخ کا اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا دن ہے، سب سے اہم دن ہے، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے نمرود نے آگ میں پھینکا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر پڑا اور سمندر دو ٹکڑے ہوا اور ان کو راستہ دیا، جیسے بدر کا میدان لگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ذریعے حق اور اسلام کی بقا کے لیے سربکف ہو کے میدان میں نکلے۔ غزوہ احد میں اسد اللہ و اسد الرسول سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کے 11 ٹکڑے کروائے اور 70 رفقا کے ساتھ جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ اگر ہم غزوہ احزاب کا دن یاد رکھیں کہ عالم کفر پوری دنیا کی اس زمانے میں جو عالم عرب میں جو شیطانی قوتیں تھیں، انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، اسلام کی نوزائیدہ سلطنت کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ جو شمع خداوند قدوس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جلائی تھی، اس کو بجھانا چاہتے تھے، اور جدھر نبی علیہ السلام کے جانثاران نے جو شجاعت کے جوہر دکھائے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جو اپنے شمشیر کے گر دکھائے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی چچی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاتھوں بھی 2 یہودی قتل ہوئے۔ تو اس تمام قربانی والے دنوں کو لے کے جب ہم آتے ہیں واقعہ کربلا پہ کہ نواسہ رسول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے سروں کا قربانی دے کر اللہ کے دین کو زندہ کیا، حق کو زندہ کیا، لا الہ الا اللہ کو زندہ کیا، تو ہمارا سر فخر سے آج اونچا ہے کہ بلوچستان کی سرزمین پر اس پاک سرزمین پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، بلوچستان کے ایک عظیم فرزند نے اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت آج کے دن اس حسینی سنت کو زندہ کیا، اور اس حقیقت کو وقت کے یزیدیوں کے سامنے، انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے سامنے واشگاف الفاظ میں زندہ کر کے دکھایا، اپنے مقدس خون سے زندہ کر کے دکھایا کہ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ براہویٹ بھی پافت تھا کہ پوم ابو کہ حسین نا
شہیدی اصل ٹی یزید نہ موتے کہ اسلام زندہ مرے ہر کربلا غم پت تو بے شک ننا حسین شہید سراج خان ریسانی. شہید سراج خان نے اللہ جنت نصیب کے. اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تینا صدیق تو عظیمنگا پیغمبر تو ایلو لا الہ الا اللہ کی آدم علیہ السلامان حلے سائنو اس کا شہیدات تو اللہ او دے جنت نا اعلیٰ مقامے تھے. ہر حوالت نن شہید نوابزادہ ہورن او منفرد و اسی مقام استخک کنا علم دا بیران کا دونو اینو مچی صفق کہ نن ہم رٹو کا لفظ آتے بس ہمو روایتی لفظ آتے تینا بھاشن تی جھاڑن ایسا نہیں کہ ہم روایتی انداز میں یعنی باتیں کرتے چلے جائیں. لازم ہے کہ ہم اپنے شہید کو پہچانیں, اس کی قربانی کے وزن کو پہچانیں, اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہو. میں بیجا نہیں کہہ رہا ہوں کہ وقت کے حسین ہیں وہ ہمارے حسین ہیں. آپ دیکھیں ان کے والد صاحب نواب غوث بخش ریسانی, انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا, اور آخر وقت تک میں فخر سے یہ کہوں گا. اور کچھ لوگ جو نواب غوث بخش, شہید اسماعیل خان, شہید دے وطن, شہید پاکستان, وقت کے حسین شہید سراج خان اور شہید حکمل خان کے راستے کو چھوڑ گئے ہیں, جو ہمارے اور شہید سراج خان کے اپنے ہیں, تو شاباش ہے ان کو اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ نواب غوث بخش ریسانی آخری وقت تک پاکستان زندہ باد کے نظریے پہ شہید ہوئے. اس وطن, اس دھرتی, دنیا کی واحد ریاست جو ہمارے عظیم اللہ کے نام پر, دو قومی نظریے پر, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے پہ جو بنا, اس کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اسی نظریے پہ شہید ہوئے. نواب غوث بخش نے آئسولیشن کو قبول کیا. ان کے ہم اثر اس زمانے کے لوگ جو سرخ انقلاب کے طوفان میں بہہ گئے, جو روس اور ہندوستان کے ہاتھوں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا, ان ضمیر فروشوں نے, نواب غوث بخش نے اپنے آپ کو اکیلا پایا, لیکن اس حق کے راستے کو انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے حق اور سچ کا نظریہ ہمیشہ قائم و دائم رکھا. یہ تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ماما غلام رسول میرے بزرگ ہیں, ان کو اچھی طرح بخوبی علم ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں خود نوابزادہ شہید کو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی, جوان سال بیٹے کی, اپنے بڑے بیٹے کی, نوابزادہ میر حکمل خان کو, خود شہید نوابزادہ حکمل خان کو سپرد خاک کیا. خون میں لت پت ان کے جسم کو, توجہ چاہیے آپ کی, خون میں لت پت ان کے جسم کو خود اپنے ہاتھوں سے نوابزادہ سراج خان نے کانک کے شہداء کے قبرستان میں بحیثیت شہید سپرد خاک کیا. اور اس پہ یہ کارواں نہیں رکا, اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت واقعی امام حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے 300 کم و بیش 250 سے 300 اپنے رفقا کے ساتھ یزیدی لشکر کے سامنے جام شہادت نوش کیا. میں بلوچستان عوامی پارٹی کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں, منظور جان آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ تاریخ واللہ کے کسی کے پاس ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے. اگر 1947 سے آج تک کوئی شہید پاکستان کہلانے کا حقدار ہے, وہ صرف اور صرف نوابزادہ سراج خان ہے. اور اگر کوئی پارٹی فخر کر سکتی ہے کہ پاکستان کے لیے جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, وہ نوابزادہ سراج خان
شہید کے بازو اور ان کی پارٹی یہ کہہ سکتی ہے۔ میں مخاطب کروں گا ان راستہ بھولے ہوئے نواب غوث بخش ریحسانی اور باقی ہم جو سب نوابزادہ شہید سراج خان کے نظریے اور سوچ کے جو لوگ ہیں، تو جنہوں نے راستہ گم کر دیا اور اس راستے کو چھوڑ دیا، کہ وہ اپنے ضمیر میں جھانکے۔ تھوڑا سا ایک دو افراد کے گردن میں سریا ہے کہ اپنے گریبان میں وہ جھانک کے نہیں دیکھتے، وہ نوابزادہ سراج خان کے اپنے ہوتے ہوئے ان کے راستے پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو میں ان کو یہی کہوں گا، ادا تھوڑا ہوش سے، آسمان کی طرف تھوکو گے تمہارے اپنے چہرے پہ وہ گرے گا۔ شہداء آپ کے یا کسی کے یا میرے یا کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ آئے ہیں آج شہید کو یاد کرنے کے لیے، اس نظریے کے یوم تجدید وفا کے طور پر میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جو نہیں آئے وہ تاریخ میں اپنے آپ کو خود گم کر دیں گے۔ شہداء کے ورثہ، شہداء کی سوچ، یہ اللہ کا کاروان ہے، اللہ کے رسول کا کاروان ہے۔ جیسے ماما نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کا قافلہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کا قافلہ ہے، یہ حسین کا قافلہ ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے چند کرائے کے قاتل جو ہمارے علاقے کے کچھ ضمیر فروشوں کو خریدے، ادھر ارباب کرم خان روڈ پہ انہوں نے خود کا حملہ کیا، 16 پاکستانیوں کو شہید کیا۔ کدھر ہیں وہ آج؟ ان کے مشران کدھر ہیں؟ مقررین نے صحیح کہا، رؤوف جان نے آج مکران کی نمائندگی کا حق ادا کیا، حق کی بات کہی، منظور خان نے حق کی بات کہی، میر عاصم صاحب نے حق کی بات کی، میر فرید جان نے اور باقی تمام نے حق کی بات کی کہ وہ کدھر ہیں؟ وہ لندن میں، دبئی میں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ ان کا ادھر زندگی گزارنا ہمارے لیے تو سہولت ہے کہ ہمارے پاس ایک حق کی دلیل ہے کہ اپنے مذہب، اپنے معاشرت، اپنے تمدن کے حوالے سے وہ گزر بسر کریں گے اور ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست کی مثال پیش کریں گے۔ اور دوسری ریاست ہے اسرائیل کی، جو یہودی نظریے پہ بنی۔ اس پاکستان کے لیے اسی نظریے پہ جو بھی شہید ہوا وہ غزوہ ہند کا مجاہد ہے، وہ غزوہ ہند کا شہید ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مفہوم ہے اس حدیث کا کہ آخری وقتوں میں غزوہ ہند ہوگا۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، کیونکہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول کریم خود شریک ہو، تو اس میں تو نبی سائیں شریک نہیں ہوں گے، تو یہ کیسے غزوہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے شہداء اور ان کے غازیوں کا وہی مقام ہے جو بدر، احد اور احزاب کے شہید اور خیبر کے شہیدوں اور غازیوں کا مقام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ وہ لافانی نظریہ ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کو عزت ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ جو شہید سراج خان اور اس کے ساتھی اسی طریقے سے قیامت کے دن ہوں گے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو شہید ہوں تو ان کا خون بھی بہرا ہوگا اور اپنا جو اسلحہ ہوگا وہ ان کے کندھوں پہ ہوگا۔ تو ان کو کہا جائے گا آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ لوگ جنت چلے جائیں، آپ لوگوں سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو وہ کہیں گے مفہوم حدیث کا کہ تھوڑا سا ٹھہرو، آپ اس میں مشورہ کریں گے، ذرا ہم دیکھتے ہیں اپنے رب کو، پروردگار عالم کو، قہار کو، عظیم قہار، عظیم رحمان، عظیم رحیم کو، وہ اپنے بندوں کے درمیان کیسے فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرشتے پھر ان سے درخواست کریں گے پھر آپ ادھر تکلیف نہ کریں، آپ عرش کے سائے میں آ کے کھڑے ہوں۔ تو وہ چل پڑیں گے، ان اربوں کھربوں کی آبادی کے درمیان سے چل پڑیں گے عرش کے سائے کی طرف، تو ہر کوئی ان کو راستہ دے گا۔ تو صحابہ نے حیران ہو کے نبی علیہ السلام سے پوچھا
یہ سب راستہ دیں گے ان کو؟ یہ اتنے لوگ، اتنا جمع خفیر؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ابراہیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا ابراہیم پہ بہت فخر کرتے تھے کہ عظیم ابراہیم بھی اپنے اوپر واجب سمجھیں گے کہ ان کو میں راستہ دوں، تو یہ وہ شہداء کا کاروان ہے جو خالص پاکستان کے نظریے پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ شہید کا کہ وہ الفاظ میرے کانوں میں آج بھی گونج رہے ہیں، تو میں ابھی چاہوں گا آپ لوگ اسی طریقے سے نعرہ لگائیں جیسے شہید نے ایک دفعہ ادھر کوئٹہ میں کوئی ریلی نکالی، اپنے گلے میں پاکستان کا جھنڈا انہوں نے باندھا ہوا تھا، میرے خیال میں میر فرید، میر تاج محمد بھی ساتھ تھے، بڑے غیرت اور جرت کے ساتھ انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد۔ تو میں اس طریقے سے زندہ باد آپ لوگوں سے سننا چاہوں گا، اور سٹیج پہ جو بیٹھے ان سے بھی کہوں گا وہ بھی زندہ باد زور سے کہیں۔ اکثر ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ عوام زندہ باد کہتی ہے، سٹیج والے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے بھاری پنے پہ کوئی فرق نہ پڑے، لیکن آج اس طرح کہ شہید کی عظمت کو ہم سلام کہیں اور ان کے روح کو سکون ہو۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! تو یہ ہے ہمارا نظریہ، یہ ہے شہید کا نظریہ، اور آپ کے اس واشگاف جو نعرے سے جس طرح اللہ راضی ہوگا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ لوگوں پہ فخر کریں گے، اسی طریقے سے شہید کے روح کو اور تمام شہداء پاکستان اور شہداء بلوچستان جو اصل سرخیل شہداء پاکستان، شہید وطن سراج خان کے جو کاروان کے شہداء، سب کی روح کو انشاءاللہ تسکین ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔